ہم ایک طرف حسینیت پر بھی ناز کرتے ہیں تو اپنی بریلویت پر بھی ناز کرتے ہیں. ہم صرف حسینی نہیں، بریلوی حسینی ہے. اور آپ کی مشترکہ سعادت مندی ہے کہ حضرت ہمارے درمیان تشریف لائے اور ہمیں زیارت کا موقع ملا. اب شہزادے حضور مفتی اعظم باسنی کا خطاب آپ سنیں اور اپنے قلوب کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جلسہ دستار بندی علماء اہل سنت، حضور مفتی اعظم باسنی، شہزادے حضور مفتی اعظم باسنی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. اسٹیج پر دولت افروز علماء اوقار، علماء سید احترام، بالخصوص والد ماجد حضرت علامہ الشاہ مفتی ولی احمد صاحب قبلہ مفتی اعظم باسنی، اور فاضل جلیل، عالم نبیل، مخلص اور مشرق حضرت علامہ مولانا مقبول احمد صاحب قبلہ قاضی رضوی، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، اور ہندوستان کے نامور مداح خیر الانام جناب حافظ قاری عبدالوکیل صاحب رضوی قادری، دیگر علماء کرام، دارالعلوم انوار مدینہ کے اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، اور سنی محمدی مسجد کے مصلیان اور سامعین، ماشاءاللہ پوری مسجد عاشقان رسول سے کشاکش بھری ہوئی ہے، اور یہ منظر اس سے پہلے بھی کئی بار ہم دیکھ چکے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ یہ خوشنما منظر اور خوبصورت ماحول اور معطر اہل سنت کا مجمع ہمیں بار بار دیکھنے کو ملے، کیونکہ دین کی مجلس
بھی ہو اس میں ادب ہمیشہ باقی اور برقرار رہنا چاہیے. ادب ہماری شان ہے اور ہمارا وقار ہے. آج یہ ادب کی دولت ہم سے جو ہے رخصت ہو رہی ہے، اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت ہے، بلکہ دہرانے کے بجائے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حضرت مولانا مقبول احمد صاحب نظری قادری یہاں پر ایک عظیم ادارہ انوار مدینہ اور بچیوں کا ادارہ بھی آپ کی سرپرستی میں اور آپ کی صدارت میں چل رہا ہے. آپ کے صاحبزادے صاحب بھی ماشاء اللہ بہت ہی جو ہے متحرک ہے، اور ان سے معلوم ہوا، حضرت سے بھی معلوم کیا تھا تو آپ نے بتایا کہ 11 بچوں کی دستار حفظ و خدمت ہوگی. انشاءاللہ وہ خوشنما منظر بھی آپ ہماری نگاہوں کے سامنے آئے گا اور ہم سب اس منظر کو دیکھیں گے. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ جو کچھ میں نے پڑھا اور سمجھا وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے کوئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وآله وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا تعارف خود اپنے مقدس کلام میں اس طرح فرمایا ہے: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم، وہ بلند رتبہ کتاب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. ہدایت ہے یہ متقیوں کے لیے. یہ قرآن کا تعارف ہے. قرآن کی پہلی آیت یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شریف کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب عظیم کا تعارف ذات اللہ سے فرمایا. وہ بلند رتبہ کتاب ہے، یعنی اس کتاب کی ابتدا سے پہلے ہمارے ذہن میں اس بات کو بٹھایا گیا ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ بہت ہی عظیم کتاب ہے، بہت ہی مقدس کتاب ہے، بہت ہی جو ہے مبارک کتاب ہے. یہ قرآن کا تعارف ہے پہلی آیت میں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے خود اپنی کتاب کا تعارف فرمایا لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. کیا شک نہیں ہے؟ یہ شک نہیں ہے کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی کوئی گنجائش نہیں رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شک کی، بلکہ جو بھی مسلمان بندہ چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو
مرد ہو یا عورت ہو، اس کتاب کو جب بھی کھولتا ہے تو یہی کہتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن اپنا تعارف خود کروا رہا ہے ایک ایک کلمہ سے، ایک ایک حرف سے، کہ میں اللہ کی کتاب ہوں، میں خدائے وحدہ لا شریک کی کتاب ہوں۔ اتنی اونچی شان ہے رب العزت تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اپنے حبیب پاک صاحب الولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، جو تمام پچھلی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ پچھلی کتابوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام مسائل نازل فرمائے، قرآن ان تمام کتابوں کی جو ہے تصدیق کرتا ہے کہ وہ پچھلی کتابیں تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، وہ سب اللہ کی کتابیں، وہ بھی اللہ کی کتابیں، لیکن آج وہ دنیا میں محفوظ نہیں ہے۔ لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے، اللہ کی یہ کتاب ہے جو صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن میں 18ویں پارے میں قرآن کے تعلق سے ہے، اس آیت کا بھی تعلق قرآن سے ہی ہے۔ وہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو جو ہے ایسی عظیم کتاب بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے شک کرنے کا۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پچھلی کتابیں دنیا سے نابود ہیں، دنیا میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام اور امتوں کو رکھا تھا، لیکن وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں۔ اور یہ قرآن عظیم ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا۔ اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ باقی ہے۔ اللہ کی ذات باقی ہے، باقی ہر چیز فانی ہے، لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ باقی ہے، اس نے اپنا کلام بھی ہمیشہ باقی رکھا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ تو جب بچہ پڑھتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا قرآن شریف پڑھتے ہو؟ اردو پر سے پڑھتے ہو؟ میں اردو قرآن کو نہیں یاد کرانا۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اور قرآن نے خود اس کو بیان کیا، لا یمسہ الا المطہرون، کہ تم اس کتاب کو بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے، بغیر پاکی کے نہیں پڑھ سکتے۔ دنیا کی ہر کتاب آپ بغیر پاکی کے ہاتھ لگاؤ، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وضو کر لو کسی حدیث کی کتاب پڑھنے کے لیے، تفسیر کی کتاب پڑھنے کے لیے، وہ بہتر ہے۔ لیکن قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کے اوپر ہی یہ آیت لکھی رہتی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو آپ بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اب جو بندہ اس قرآن کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور اس سے پہلے اسے وضو کرنا پڑتا ہے، وضو کرتے ہی اس کے ذہن و دماغ میں اس کتاب کی عظمت بیٹھ جاتی ہے، اور پھر وہ دل سے پڑھتا ہے، دل سے پڑھتا ہے۔ قرآن کو دل سے پڑھنے کا حکم ہے، قرآن کو سستی سے، کاہلی سے اور غفلت سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اسی بات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا دل قرآن میں لگے تو تم قرآن پڑھو، اور جب تمہارا دل نہ لگے تو قرآن بند کر کے رکھ دو۔ ایسی کتاب ہے یہ، کہ دوسری کتاب سستی سے پڑھے اور کاہلی سے پڑھے، کوئی حکم نہیں ہے، لیکن قرآن کو سستی اور کاہلی سے پڑھنے کا ہمیں حکم ہی نہیں ہے، بلکہ چستی سے اور بیداری سے اور بالکل بیدار مغزی اور بیدار دماغ کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے۔ تو یہ عظمت ہے قرآن کی، ایسی عظیم کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے نبی پاک صاحب الاولاد نبی خاتم الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا۔ اور قرآن کا نزول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں سرکار جہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں قرآن وہاں نازل ہوتا ہے۔ مکہ پہ تشریف رکھے تو مکہ شریف میں قرآن نازل ہوا، مدینہ شریف تشریف لے گئے تو مدینہ شریف میں قرآن نازل ہوا۔ اسی لیے تو بعض آیات صورتیں جو ہیں مدنی ہیں اور مکی ہیں۔ قرآن میں 114 صورتیں، ان میں کتنی آیات مکی ہیں، کتنی صورتیں مکی ہیں اور کتنی مدنی ہیں، وہ سب ہر صورت کے اوپر لکھا رہتا ہے۔ قرآن کے علوم کو آپ قرآن سے بھی سیکھ سکتے ہیں، یعنی جب قرآن کھولیں تو آپ اس میں دیکھیں گے
رکوع کا نشان ہوتا ہے کہ یہاں تک اس پارے کا 10واں رکوع ہو گیا, آگے 11واں ہے, پھر 12واں ہے. وہ این جو لکھا رہتا ہے رکوع کا این, اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. یہ این کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو آپ سمجھیں. این کے نیچے جو لکھا رہتا ہے یہ اس پورے پارے کے رکوع ہوتے ہیں. یعنی اس پارے کے اتنے رکوع ہو گئے. کسی میں 17 رکوع ہے, کسی میں 15 ہے, کسی میں 19 ہے, کسی میں 22 ہے. الگ الگ مختلف رکوع ہے قرآن میں. 540 رکوع ہے قرآن میں. اسی لیے تو تراویح کی نماز میں روزانہ 20 کے حساب سے 27 میں وہ 540 رکعتیں ہو جاتی ہے. اس لیے ایک رکوع کے حساب سے اگر تراویح میں قرآن پڑھا جائے تو 27 میں جو ہے پورا قرآن مکمل ہو جاتا ہے. قرآن کی عظمت بے حساب ہے, اس کی باریکیوں میں اترنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے علم چاہیے, علماء کی صحبت چاہیے, علماء کا فیض چاہیے. جو علماء کے قریب رہے گا, علماء سے فیض حاصل کرے گا اور درسگاہ میں آ کر بیٹھے گا, اسے قرآن کے بارے میں معلومات ہوتی رہے گی. تو یہ رکوع کے بارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو رکوع لکھا رہتا ہے اس کے نیچے جو چیز لکھی رہتی ہے وہ اس پارے کا رکوع ہوتا ہے. کس کا رکوع ہوتا ہے؟ پارے کا رکوع. جو پارا چل رہا ہے اس کا رکوع ہوتا ہے. اور اس کے بیچ میں جو لکھا رہتا ہے, جو بھی عدد ہے, 5 ہے, 7 ہے, وہ جو ہے نا وہ اس کا ایک رکوع سے دوسرے رکوع کے درمیان میں جو آیات ہوتی ہے ان کی تعداد ہوتی ہے. ان کی تعداد ہوتی ہے کہ ایک رکوع سے دوسرے رکوع سے تیسرے رکوع تک کتنی آیات ہیں وہ بیچ میں لکھی رہتی ہے. اور اوپر جو اس کے اوپر بھی عدد ہوتا ہے 5, 7, 8 جو بھی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو سورج چل رہی ہے اس کے رکوع ہے. ایک سورت میں کتنے رکوع. تو قرآن میں آپ غور کرتے جائیں گے تو آپ کا دل روشن ہوتا جائے گا. آپ کے دماغ میں تازگی اور نورانیت اور جو ہے عشق رسول اور عشق قرآن اور ادب قرآن پیدا ہوتا جائے گا. اس لیے قرآن کو کبھی غفلت سے نہ پڑھیں. قرآن کو چستی سے پڑھیں, بیداری سے پڑھیں. اگر خود نہیں سمجھ سکتے ہیں تو حضرت سے آ کر سمجھیں, علماء سے سمجھیں. قرآن سمجھنے کی چیز ہے اور وہ ہمیں بار بار یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ سمجھ کے پڑھو قرآن. قرآن کو سمجھو اور اللہ کی اس مخلوق میں, اس کائنات میں تدبر کرو, تفکر کرو, غور و فکر کرو. اللہ نے ہمیں بہت ذمہ داریاں دی ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہیں, آخری نبی کی آخری امت ہیں. تو ہماری خود اپنی ذمہ داری بھی ہے, اپنے بال بچوں کی ذمہ داری بھی ہے, اور اپنے رشتے داروں کی ذمہ داری بھی ہے, اپنے آل اولاد کی بھی ذمہ داری. تو ہم قرآن کو بہت ہی ادب سے پڑھیں اور ایک دم بیداری کے ساتھ پڑھیں تو قرآن کے پڑھنے کا کچھ مزہ ہی الگ ہے. آپ دیکھیں ہمارے امام سیدنا امام اعظم اور حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے ہم مقلد ہیں, پیروکار. کچھ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو غیر مقلد ہیں, وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, حالانکہ وہ اہل حدیث نہیں ہے. دنیا میں کوئی اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا ہے. سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ علیکم بحدیثی, بلکہ سرکار نے یہ فرمایا علیکم بسنتی, تم پر میری سنت کی اتباع لازم ہے. سرکار نے اس کو خود اس کا اظہار کیا ہے کہ تم میری ہر حدیث پر عمل کر ہی نہیں سکتے ہو, ممکن ہی نہیں ہے, بلکہ سرکار کی سنت پر عمل کرو. اسی لیے تو ہمارا نام سنت الجماعت ہے اور اس کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ اہل سنت الجماعت ہی صحیح معنی میں قرآن کو سمجھنے والے, قرآن کو پڑھنے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رسائل نعیمیہ میں کہ سرکار نے کسی میں یہ حکم نہیں دیا علیکم بحدیثی, بلکہ آپ نے یہی فرمایا علیکم بسنتی, تم پر میری سنت لازم ہے, وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور میرے جو خلفاء ہیں راشدین, خلفاء راشدین, سیدنا ابو صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی, سیدنا مولا علی, یہ سرکار کے خلفاء ہیں. پوری دنیا میں معروف ہے, مشہور ہے کہ سرکار کے 4 خلفاء ہیں. تو ان کی جو سنت ہے, ان کا جو طریقہ ہے دین پر, دین کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں, مذہب کے بارے میں, سرکار نے جہاں اپنی سنت کی اتباع کا ہمیں حکم دیا, وہی جو ہے اپنے خلفاء کی سنت کا بھی ہمیں حکم دیا. اور سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے 2-3 دن پہلے ہی حدیث پڑھی فتاوی رضویہ جلد 100 میں کہ آپ نے فرمایا میرے دین کے بارے میں, میرا عمر, سیدنا عمر فاروق اعظم کے بارے میں فرمایا
کہ میرے دین کے بارے میں یعنی دین اسلام کے بارے میں میرا عمر جو رائے دیتا ہے وہ مجھے پسند ہے. اور عمر کی رائے قرآن میں سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 21 باتوں میں رائے ہے. 21 باتوں میں انہوں نے جو رائے دی تھی سرکار کو, اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل فرمائی. قرآن کی گہرائی دیکھ رہے ہیں, قرآن کو سمجھ کر پڑھے. آج الحمدللہ ہمارے 11 طلبہ ابھی حضرت کے ہاتھوں سے اور علماء کرام کے مبارک ہاتھوں سے دستار حضور گرفت باندھیں گے. کتنی مطلب شاندار دین کی تعلیم ہو رہی ہے. آپ کے بچوں کے ادارے سے حافظ قرآن, قاری قرآن اور عالم قرآن بنایا جا رہا ہے. اس لیے بچے کو عالم قرآن بناؤ, حافظ قرآن بناؤ, قاری قرآن بناؤ, اور اپنے گھروں میں بھی ویرانی مت رکھو. اپنے گھروں کو ویران مت کرو, بلکہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو. اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر ویرانہ ہے, یعنی ویران ہے وہ گھر جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے. وہ گھر کیا ہے؟ ویران ہے. ویران کا مطلب وہ غیر آباد چیز ہے, اس میں کوئی رہتا نہیں ہے, چاہے وہ انسان رہے, لیکن وہاں قرآن نہیں پڑھتا ہے. کوئی بھی قرآن دیکھتا ہی نہیں, کھول کے دیکھتا ہے. ٹائم ہی نہیں آج لوگوں کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے. ہمیں تو جماعت میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, مسجد میں وقت بنانے کے لیے ٹائم نہیں ہے, تو قرآن پڑھنے کے لیے تو مسلمانوں کے پاس بہت ہی ٹائم کم ہے. رمضان میں ہم صرف قرآن سے ہی پڑھتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں, کھول کے بیٹھتے ہیں, ایک ختم کر لی, پاؤ ختم کر لیا, آدھی ختم کر لی, بس بہت ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف میں 61 قرآن شریف ختم کرتے تھے. 61 قرآن شریف, ایک صبح, ایک دن میں, ایک رات میں, اور ایک تراویح. 61 قرآن شریف ختم کرتے تھے. اور جس کوٹری میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, 7,000 قرآن شریف پڑھے آپ, 7,000 قرآن شریف. اور پھر انہوں نے قرآن میں وہ جو ہے قرآن سے وہ آداب نکالے, وہ مسائل نکالے کتاب و سنت کی روشنی میں, کہ آپ کے شاگرد حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم کے شاگرد ہیں, امام بخاری کے استاد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ 70,000 مسائل امام اعظم نے قرآن و حدیث سے نکالے. آج امام اعظم کا احسان ہے ہم پر کہ آپ ان کے مسائل کو فالو کرتے ہیں, ان کو اپنا امام مانتے ہیں. وہ اپنے امام ہیں اور امام الائمہ ہیں, کاشف الغمہ ہیں, بلکہ ان کے جو مدارج ہیں, جو مقامات ہیں, حضرت سیدنا عبد الوہاب سارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام اعظم کے مدارج اور مقامات کو اہل کشف یعنی جن کے دل روشن ہیں ان کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکتا. اتنے اونچے ہمارے امام ہیں. ہمارے امام علم حدیث کے بھی امام ہیں, علم فقہ کے بھی امام ہیں, علم تفسیر کے بھی امام ہیں. علامہ ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول الخیرات الحسان فی مناقب النعمان میں منقول ہے. اس لیے اپنا امام سب سے اونچا امام ہے, اور اپنا قرآن تمام کتابوں کا امام ہے. ہمارا جو قرآن ہے یہ اللہ کی تمام کتابوں کا امام ہے. تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی جو اللہ نے کتاب ہمیں عطا فرمائی وہ قرآن ہے. اس لیے قرآن کو پڑھو, قرآن سے اپنے دلوں کو روشن کرو. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہے کو جس طرح پانی سے زنگ لگتا ہے اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے, یعنی میل ہو جاتا ہے. کاٹ, زنگ کا مطلب کاٹ. لوہا ہوتا ہے اگر پانی میں پڑا رہے تو سڑ جاتا ہے, کاٹ لگ جاتا ہے اس کو, اور اس کو پھر صفائی کرنی پڑتی ہے, قدر سے صحیح کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح ہمارا جو دل ہے نا یہ بھی گناہوں کی آلودگیوں سے, گندگیوں سے زنگ آلود ہو جاتا ہے, یہ بھی سیاہ پڑ جاتا ہے. تو اس کی دھلائی کے لیے, اس کی صفائی کے لیے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر جب دل سیاہ ہو جائے, زنگ آلود ہو جائے تو کس طرح صاف کرے؟ تو سرکار نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرو, کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے دل کے میلوں کو صاف کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی ہیں ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ کہنے میں خطا لغزش ہو گئی ہو تو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.